ہم پہ بہتان لگاتا ہے کہ یہ بریلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گاڈ اور خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنا عقیدہ کیا ہے؟ اپنا فاسد اور باطل اور شرکی اور کفری عقیدہ اس نے کئی اپنے بیانات میں پہلے بھی بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی 60 سالہ زندگی دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں منی گاڈ، منی خدا بنا دوں گا، نعوذ باللہ تعالی۔ یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا۔ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو۔ اچھا ہاں اب ادھر آ جائیں، ہاں ادھر آ جائیں سرکار، رک جاؤ، رکو ذرا، صبر کرو۔ ہاں جی، اگر میں یہ قرآن سے ثابت کر دوں پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ایک پیغمبر سے پھر کیا کریں گے؟ قرآن میں سورہ یوسف کے اندر جب وہ 2 قیدی آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اپنی خوابیں سناتے ہیں تو وہ ایک قیدی سے کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ ہاں جی، تو یہ لفظ چینج کر دیتے تو بہتر نہیں تھا؟ نہیں، وہ قرآن کے اندر ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، ڈیفرنٹ نہیں نہ ہوتا۔ ہاں نہیں، رب کس کے لیے بولا؟ ایک منٹ ٹھیک ہے۔ عام آدمی میں، مسلمانوں میں کون کسی بادشاہ کو رب کہتا ہے؟ آپ ایجوکیٹ کریں گے نا اسے۔ عام مسلمان سے پوچھے رب کون ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ عارف الوی رب ہے ہمارا؟ نہیں مانیں گے نا۔ ہاں، اس لیے اس کو ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں۔ اس میں آیا کہ ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، رب پالنے والا، آقا، یہ کامن ورڈ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ اس طرح کئی الفاظ ہیں، رؤوف رحیم۔ ہم نبی السلام کو نہیں کہتے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہم دی رؤوف دی رحیم، الرؤوف الرحیم، لیکن لفظ تو وہی ہے نا۔ منی گاڈ کے اوپر بھی آپ فتویٰ لگائیں، لیکن وہ پوری بات کے بعد میں نے کیا بات کی تھی؟ ہاں، میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کن فیکون کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمیشہ کی زندگی کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو انسان کی انسٹنکٹ میں خواہش کے طور پر موجود ہیں، اسی وجہ سے انسان نے دعوی خدائی کی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرا آرڈر چلے، مجھے موت نہ آئے۔ اگر یہ 2 خامیاں انسان کی دور کر دی جائیں کہ وہ اپنی جنت خود تخلیق کرے، وہ جو چاہے خواہش کرے وہ چیز سامنے آ جائے اور اسے موت بھی نہ آئے۔ ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہیں، ہم حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں، لیکن اب ہم ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ میں نے کہا تھا جنت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور کبھی اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم خواہش کرو گے، وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی، کن فیکون بھی ہو گیا اور ہمیشہ کی زندگی بھی مل گئی۔ یہ پوری تمہید بنانے کے بعد میں نے ایک جملہ بولا تھا، گویا کہ، اور یہ کس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ ہم اپنے رب سے کیوں محبت کریں؟ اس رب سے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ ہمیشہ کی ناکامیاں ہیں یا کامیابیاں ہیں۔ میں اس سے ڈر کے زندگی تو گزار سکتا ہوں کہ مارا گیا، عشق نہیں کر سکتا۔ کس طرح عشق کروں؟ مارا گیا۔ تو محبت کا جذبہ میرے اندر کس صورت میں آئے گا کہ اگر میں یہ کانسیپٹ رکھوں کہ اللہ اکیلا تھا، اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے، جس میں کن فیکون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی۔ گویا کہ میری ایک جو خواہش تھی، اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا، اور اس میں نے جملہ بولا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اس اعتبار سے
یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا۔ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو۔ لیکن کوالٹیز میں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا تھا، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کہا آؤ میں شیئر کرتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فیکون بھی تمہیں دیتا ہوں۔ اب میرے دل میں اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، واہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پیدا کیا اور مجھے ساتھ شامل کر لیا، تو بھی ہمیشہ رہے گا، تیرا بھی آرڈر چلے گا، تو ایسے رب سے میں پیار کیوں نہ کروں؟ تو اس پہ میں نے جملہ بولا تھا، گویا کہ منی گاڈ انسان بن گیا، اور میں نے ساتھ جملہ بولا تھا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ جب میں یہ جملہ بولتا ہوں تو یہ فقہ حنفی کا بھی رول ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولے جس میں 99 مطلب کفر کے نکلے اور ایک اسلام کا، تو مفتی پر واجب ہے کہ اسلام والا فتویٰ لگائے۔ 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ اور میرے اس میں 99 نہیں 100 مطلب ہی ایمان کے نکلتے ہیں، کفر کا کوئی نکلتا نہیں ہے۔ اور سورہ الزمر میں بھی آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا کسی کو بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چوز کر لیتا۔ لو جی، یہ آیت کتنی یونیک ہے، یہ قرآن میں ایک ہی جگہ آئی ہے۔ ظاہر وہ اتنی بار وہ رگڑا لاندے سن صحابہ کرام نو، بیٹا بیٹا بیٹا، اللہ نے اتنے بار ڈینائل کیتا بھئی بیٹا کوئی نہیں اللہ دا، لم یلد ولم یولد۔ یہ بھی کہہ دیا قل ان کان للرحمن ولد فانا ولو العابدین، اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو نبی تم کہو کہ میں پوچھ رہا ہوتا، پھر بھی نہیں مننے۔ پھر اللہ نے کیا، چلو جی اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا وہ چن لیتا، رہتا مخلوق ہی، اللہ کا بیٹا بھی ہوتا اور مخلوق بھی ہوتا۔ تو سرکار اگر اللہ کا بیٹا مخلوق ہو سکتا ہے کہ وہ گاڈ میں ساتھ اس طریقے سے شریک نہیں ہوگا لیکن بیٹا ہوگا، تو منی گاڈ کا لفظ اگر مخلوق کے ساتھ کسی نے یوز کر لیا اور پوری اس ایکسپلینیشن کے ساتھ، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو تب ہے، شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا۔ تو سرکار یہ تو نہیں ہے، قدیم کو حادث سے الگ کر دیا، توحید ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں، مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا۔ اچھا اگر شرک ہوتا ہے ٹھیک ہے، ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی، تو اب تو ہماری بھی ہمیشہ کی ہے انشاءاللہ جنت میں، ٹھیک ہے جی۔ ہم تو جہنم کا ذکر بھی نہیں یہاں کرنا چاہتے، اللہم اجرنا من النار، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان کرے۔ ہم تو گمان کرتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں، تو ہمیشہ کی زندگی ہے نا۔ یہ کوالٹی کس کی ہے اس کائنات میں؟ اللہ کی۔ کن فیکون، خواہش کرو اور وہ چیز سامنے ہو جائے، یہ کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا خدا بھی ہوتا ہے تو بڑا خدا بھی ہوتا ہے۔ سرکار ہم تو آپ کے بڑے بڑے خداؤں کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک چکے ہیں ایک جملہ بول کے کہ باپ تشیع ہی کوئی نہیں، تو ہم نے کہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے گاڈ ماننے؟ تو یہ پورے کے پورے سینیریو میں یہ بات ہوئی تھی